اگر آپ لوگ جاب کرتے ہیں، پبلک اسپیکر ہیں یا ٹرینر ہیں، تو اسٹیج پہ آنا یا تو آپ کا شوق ہو سکتا ہے یا پھر آپ لوگوں کی مجبوری ہو سکتا ہے۔ مگر پرابلم کیا ہے کہ اسٹیج کا خوف یار ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے بہت سے ٹرینرز مختلف طریقے بھی بتاتے ہیں۔ مگر سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ تمام طریقے کام کر چکے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آپ یہ ویڈیو سن کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ابھی بھی اس تلاش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اندر سے اس خوف کو دور کر سکیں اور سٹیج پہ ایک اس پپر شیر کی طرح ابھر کر آئیں کہ جو اپنے شکار کی طرف بنا کسی خوف کے لپکتا ہے۔ تو چلیں آئیں ہم مل کر اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ تلاش کریں تو آپ کو ملے گا کہ سٹیج پہ کی گئی یہ پرسر گفتگو میں صرف 7% الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے، اور باقی کے 93% میں 55% آپ کی باڈی لینگویج اور 38% آپ کا بولنا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کی توجہ الفاظ کی اہمیت سے ہٹا کر باڈی لینگویج کی طرف کروا دیتی ہے، اور ہم تمام لوگ اپنی باڈی لینگویج کو ٹھیک کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ مگر کیا اگر آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک ہو جائے تو کیا آپ اپنے خوف کو بھی ہرا لیں گے جو آپ کے اندر خوف ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خوف کا تعلق تو کسی اور چیز سے ہے، اور ہمیں اسی راز کو جاننا ہے کہ وہ خوف ہمارے اندر کیوں ہے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کر لیجئے کہ ایک میزائل کو بنانے میں جو خرچ آتا ہے اس کا شاید صرف 7% خرچ اس کے ایٹمی مواد پہ آتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، اور باقی کا جو 93% خرچ ہے وہ اس کے اس انجن پہ آتا ہے جو ایٹمی مواد کو اٹھا کر اس کے نشانے تک لے کر جاتا ہے۔ اب اگر اس میزائل میں سے ایٹمی مواد نکال کر سائڈ پہ رکھ دیا جائے اور خالی میزائل کو ہی ٹارگٹ کر دیا جائے تو کیا وہ کسی کام آئے گا؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں بھائی، ایسے میزائل کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ خاص چیز ایٹمی مواد ہے جو کہ 100% کا صرف 7% ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس 7% کے استعمال کے لیے 93% پیسہ یا انرجی استعمال کی جا رہی ہے۔ تو جس چیز کے لیے 93% پیسہ یا پھر انرجی استعمال کی جا رہی ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ 7% کتنا خاص ہے۔ ایسے ہی آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کے الفاظ 7% ہیں جس کے لیے 93% باقی کا زور لگایا جا رہا ہے، تو الفاظ کی اہمیت ہے یا باقی کے 93% کی اہمیت ہے؟ تو اگر آپ اپنی بات کو مختصر کریں تو آپ کے الفاظ ہی خاص ہیں جن کو نشانے تک پہنچانے کے لیے 93% انرجی استعمال کی جا رہی ہے۔ مگر ہمارا سوال تو ابھی بھی وہی ہے کہ ہم اپنے اندر کے خوف کو کیسے دور کریں؟ جو 93% ہم نے یہاں پہ طاقت استعمال کرنی ہے، ہم اس طاقت کو کیسے پیدا کریں؟ کیونکہ یہی وہ چابی ہونی ہے جو کہ ہمارے خوف کو دور کرے گی۔ اب جیسا کہ میں نے بولا کہ ہمارے الفاظ خاص ہیں، مگر ان الفاظ کو نشانے تک پہنچانے کے لیے 93% زور لگانا ہے۔ اب اس زور لگانے کے لیے ہمیں بے شمار مشورے ملتے ہیں، جیسے کہ آئی کانٹیکٹ، چہرے کے تاثرات، ہاتھوں کے اشارے، ہمارے بولنے کا انداز، ہماری آواز وغیرہ وغیرہ۔ اور اب جو بات کرنے لگوں اسے بہت غور سے سنیے گا۔ آپ کے سامنے ایک شخص کو شک کی بنا پر پکڑ کر لایا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، مگر اسے کسی نے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ وہ چور ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر تو وہ چور ہوگا وہ سچ چھپانے کے لیے جھوٹ بولے گا، اس کی آواز میں لرزش ہوگی، کانپتا ہوگا، آواز میں مضبوطی نہیں ہوگی، آنکھیں ملانے سے کترائے گا، اس کا جسم ڈھیلا ہوگا اور بولتے ہوئے گھبرائے گا۔ مطلب یہ کہ اس کی باڈی لینگویج اس کی جو حقیقت ہے وہ ظاہر کر دے گی۔ اب اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بات کرنے میں پر اعتماد ہوگا، الفاظ لڑکھڑائیں گے نہیں، آنکھ ملا کر بات کرے، اور اس کی باڈی لینگویج اس کا سچا ہونا ظاہر کر دے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے اور کھرے ہیں، اگر آپ اپنے کنٹینٹ میں سچے ہیں، تو آپ کی باڈی لینگویج خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کی آواز، آپ کا بولنا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کسی بھی قسم کے خوف میں نہیں آتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے صرف اور صرف اپنے کنٹینٹ پہ توجہ دینی ہے۔ جو بات آپ بولنے والے ہیں، کیا آپ اس بات کو خود بھی سچ اور درست مانتے ہیں، یا کسی سے سن کر آئے اور یہاں پہ آ کے سٹوری سنانے لگ گئے ہیں؟ کیا آپ نے جو بولنا ہے آپ نے اسے خود بھی محسوس کیا ہے؟ جو الفاظ آپ بولنے والے ہیں کیا آپ نے خود بھی ان کے مطلب کو سمجھا ہے؟ جو کہانی آپ سنانے والے ہیں کیا آپ نے خود اس کہانی کو محسوس کیا ہے؟ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو جو کچھ آپ بولنے والے ہیں آپ کو خود بھی اس بات پہ یقین ہے، تو میری بات کا بھی یقین کر لیجئے کہ آپ سٹیج پہ ایک ببر شیر کی طرح ابھر کر سامنے آئیں گے، کیونکہ آپ کا کنٹینٹ کے ساتھ سچا ہونا ہی باقی کے 93% کو مکمل کرنے والا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کو کچھ شکوک ہیں، کچھ سوال ہیں، جو کہ میں آگے چل کر بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیان کی گئی تمام باتوں میں آپ اپنے کنٹینٹ، اپنے موضوع یا اپنی بات میں سچے ہوں، مگر پھر بھی آپ اپنی کرسی سے اٹھ کر سٹیج تک جانے کا جو سفر ہے اپنے لیے بہت ہی مشکل سمجھتے ہیں، اور اسی دوران آپ لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے، بولنے سے پہلے ہی آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ تو اب جو بات آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اسے آپ لوگوں نے تعویذ بنا کر پی لینی ہے۔ وہ بات کیا ہے
جتنا آپ خود کے بارے میں خود ہی سوچ رہے ہیں اور جتنی توجہ آپ خود ہی اس بات پر دے رہے ہیں کہ میں کنفیوز نہ ہو جاؤں، تو اس بات کا بھی یقین کر لیجئے کہ جتنا آپ اپنے بارے میں خود سوچ رہے ہیں، اس کا 5% بھی لوگ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں۔ آپ خود ہی ہیں جو خود کو کنفیوز کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ کو تو صرف اور صرف اپنی بات میں سچا اور پکا رہنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ سٹیج پہ آنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خاص ہے جو آپ بتانے والے ہیں، مگر پھر بھی ہم کچھ ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں جو حقیقت سے کچھ خاص تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ جیسا کہ ڈریسنگ پہ بہت خاص توجہ دی جاتی ہے کہ ایک اچھی ڈریسنگ آپ کی شخصیت میں مضبوطی دیتی ہے، سٹیج پہ ہماری گفتگو کے دوران بھی ہمیں مدد کرتی ہے۔ اب کیا ہوا، جس شخص کے پاس میں اچھے الفاظ تو اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو ہمیشہ ڈرتا رہے گا، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکے گا۔ کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو عام سے لباس میں بھی رہ کر بہت پورے اعتماد نظر آتے ہیں؟ کیا آپ نے سڑک کے کنارے بیٹھے لوگوں کی بات کو وائرل ہوتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش کی ہے کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ فرض کر لیجئے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں تو 50 لاکھ روپے پڑے ہیں، مگر اس وقت آپ خالی جیب ہیں، ایک سادہ سا اپنے لباس پہنا ہوا ہے، مگر آپ ایک بڑے شاپنگ مال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کی شخصیت میں ایک مضبوطی ہوگی یا نہیں؟ کیا آپ کے بات کرنے کا انداز پر اعتماد ہوگا یا نہیں؟ جبکہ اس وقت تو آپ خالی جیب بھی ہیں اور بہت عام سے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، آپ نے ایک برانڈڈ گھڑی پہنی ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ کے دوستوں کو بھی علم نہیں ہے، ایون وہ برانڈڈ گھڑی آپ کی شرٹ کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ آپ پھر بھی دیکھیے گا کہ آپ کی شخصیت میں ایک اعتماد ہوگا، یہاں تک کہ اگر آپ ایک اچھی برانڈڈ جوتی بھی پہن لیتے ہیں تو بھی آپ کی شخصیت میں ایک اعتماد نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ لوگوں کے سامنے آپ کی چیز کا مہنگا ہونا یا پھر لوگوں کے سامنے آپ کا ظاہری روپ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اندر سے کتنے مضبوط اور پر اعتماد ہیں، آپ اندر سے کن چیزوں کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں۔ مضبوطی لانے کے لیے صرف ایک برانڈڈ ڈریس کا ہونا ضروری نہیں ہے بھائی، بلکہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ اپنی بات میں، اپنے علم میں، اپنے دلائل میں کتنے مضبوط ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کا شک نہیں گیا ہے تو کیا آپ لوگوں نے مارک زکربرگ، اسٹیو جابز، ایلون مسک جیسے لوگوں کو ایک سادہ سی ٹی شرٹ میں آ کر سٹیج پہ گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی انہوں نے تو برانڈڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے برانڈڈ شرٹ پہنی ہوتی ہے، مگر جس لیول پہ وہ ہیں اس لیول پہ رہ کر ایک ٹی شرٹ میں آ کر بات کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ اپنے لیول پہ رہتے ہوئے، ایک عام لباس میں رہتے ہوئے خود کی ذات میں مضبوطی نہیں لا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں خود کی ذات میں مضبوطی لانے کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظار کرنا ہے؟ یاد رکھیں، ایک اچھا لباس صرف ان لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے جو بصیرت نہیں رکھتے ہیں، اور جو بصیرت رکھتے ہیں وہ آپ کی ظاہریت سے کبھی متاثر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے، میں بس یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی شخصیت میں مضبوطی لانے کے لیے صرف لباس ہی ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا، پھر بتا دیتا ہوں، کیا آپ نے سڑک کنارے بیٹھے لوگوں کی گفتگو میں مضبوطی نہیں دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ وائرل لباس نہیں ہوتا ہے، وائرل ہوتا ہے تو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ وائرل آپ کی شخصیت نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کی بات ہوتی ہے، اور اگر شخصیت وائرل بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کسی بات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور اگر آخری نچوڑ نکالیں تو آپ کے الفاظ ہی سب کچھ ہیں، اور پھر ان الفاظ پہ آپ کا اعتماد آپ کی شخصیت میں مضبوطی دیتا ہے، خود اعتمادی دیتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہر چیز پریکٹس کی محتاج ہے، 2 سے 4 مرتبہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر بات کرنے سے آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی آپ سٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کو محسوس لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص آپ ہی کو تو سننے کا منتظر ہے، اور یہی احساس آپ کے اندر سوئے ہوئے ببر شیر کو جگا دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رہے، یہ شیر ہر انسان کے اندر موجود ہے مگر سویا ہوا ہے، اور صرف آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ اسے کب جگائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کامنٹ کر کے لازمی بتائیں، سو دیٹ ہم اسی قسم کا کنٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔